بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور شاد و آباد رکھے، سلامت رہیں۔ آج ہم جماعت نہم کے حوالے سے جس غزل کی تشریح کر رہے ہیں اس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں۔ ناصر کاظمی کا شمار اردو کے نامور شعراء میں ہوتا ہے اور ان کی شاعری کو میر تقی میر کی شاعری کے مماثل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ میر تقی میر کی شاعری میں بھی رنج و غم کا عنصر نمایاں رہا اور ناصر کاظمی نے بھی ہجرت کا دکھ سہا۔ جب وہ اپنے شہر امبالہ کو چھوڑ کر لاہور تشریف لائے تو اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو، اپنی ان گلیوں کو چھوڑنے کا دکھ ساری زندگی ان کے اندر رہا اور اسی دکھ کو انہوں نے اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ اسی لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی شاعری میں جو دکھ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو انہوں نے بہت ہی مؤثر انداز میں اور بڑے سلیس انداز میں بیان کیا۔ اس طرح سے ان کی اکثر غزلیات سہل ممتنع کی عمدہ مثال دکھائی دیتی ہیں۔ سہل ممتنع ہم اس صنعت کو کہتے ہیں کہ جس میں شاعر آسان الفاظ استعمال کرتا ہے، چھوٹی بحر کا شعر کہتا ہے، لیکن اس کے معنی و مفہوم میں بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی جو تشریح طلب غزل ہمارے سامنے ہے یہ بھی سہل ممتنع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ جی، تو باقاعدہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 1: غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ جی، تو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ناصر کاظمی کی شاعری کو میر تقی میر کے کلام کے مماثل قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ زیر نظر جو غزل ہے، تشریح طلب جو غزل ہے، وہ بھی سہل ممتنع کی ایک عمدہ مثال ہے اور اس شعر میں وہ اپنی محبوب ہستی کو زندگی اور وجہ زندگی قرار دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی محبوب ترین ہستی کو اپنی زندگی ہی قرار دے دیا ہے۔ اب زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ غم و خوشی کا، دکھ سکھ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے زندگی میں غم ہو، چاہے زندگی میں خوشیاں ہوں، میری تو زندگی ہی تمہاری ذات سے وابستہ ہو چکی ہے، اور بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ میری زندگی ہی تم ہو۔ تو انسانی زندگی جو ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن عاشق صادق جو سچا عاشق ہے اس کی زندگی اپنی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی تو محبوب کی پسند و ناپسند اور مرضی کے مطابق ڈھلی ہوتی ہے۔ اس لیے ناصر کے جو دلی جذبات ہیں وہ بھی اپنی عزیز ترین ہستی کے تابع ہیں، وہ اسی کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور اسی کی جو ہے وہ سوچ کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ناصر کا کہنا بالکل درست ہے کہ تو میری زندگی ہے، تو ہی میری کل کائنات ہے، میری پوری زندگی جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ میری زندگی ہی تیری ذات سے وابستہ ہو چکی ہے، بلکہ تو ہی میری کل کائنات ہے اور تو ہی میری زندگی ہے۔ جی، اسی غزل کا شعر نمبر 2 ہمارے پاس ہے۔ آفتوں کے دور میں، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ جی،
اب یہاں پہ صنعت تضاد کا دلکش استعمال کیا ہے ناصر کاظمی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پرآشوب دور میں مطمئن ہوں کہ تو میرے لیے تسکین اور مسرت کا سبب ہے۔ جی، صنعت تضاد کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ جب شاعر متضاد الفاظ کا استعمال کرتا ہے شعر میں تو اسے ہم صنعت تضاد کا نام دیتے ہیں، اور شعراء ہمیشہ اپنے کلام کو مؤثر اور خوبصورت بنانے کے لیے مختلف صنائع کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی شاعر کہتے ہیں کہ میں اس مصیبتوں کے دور میں جب میں غم و آلام سے گزر رہا ہوں تو پھر بھی میں مطمئن ہوں، میں پرسکون ہوں کہ خوش قسمتی سے تو میرے لیے تسکین اور مسرت کا سبب بن کر میرے پاس ہے، اور جو ہے وہ تیری ذات کی وجہ سے ہی مجھے کچھ لمحے کو ہی صحیح سکون ضرور مل جاتا ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا پس منظر کہ شاعر نے ہجرت کا دکھ سہا اور ساری زندگی امبالہ، یعنی امبالہ شہر جہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے، اس کی گلیاں ان کے دل و ذہن سے نہ نکل سکیں، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، تو اس جگہ سے محبت ایک فطری امر ہے، وہ ان چیزوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، اور اس شہر سے وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی وہ پیاری ہستیاں جو ہیں وہ بھی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ تو ناصر کا بھی جو ہے یہ دکھ ساری زندگی ان کے ساتھ رہا۔ تو اب جو ہے وہ ان کا کلام اگر آپ دیکھیں تو اس میں جا بجا آپ کو یہ غم نمایاں طور پر نظر آتا ہے کہ لاہور شہر جیسا جو بارونق شہر ہے وہ بھی ان کے دل کو خوش نہ کر سکا۔ تو زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں کی راہ گزر ہے، کانٹوں کا راستہ ہے، اور انسان اس زندگی میں ہر لمحہ تو خوش نہیں رہتا، کبھی غم دوراں کا سامنا ہوتا ہے، کبھی غم جانا کے ہاتھوں وہ بے قرار رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار خوش قسمتی سے کوئی ہستی اس کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوتی ہے۔ اور یہاں بھی شاعر نے پھر اسی لیے کہا ہے کہ اس مشکلات کے دور میں بھی تیری شخصیت میرے لیے سکھ چین کا باعث ہے۔ اب گھڑی سے کیا مراد ہے؟ گھڑی ایک پل کو کہتے ہیں، ایک لمحے کو کہتے ہیں۔ تو انسان کو اگر ایک لمحے کا بھی سکون مل جائے، اگر وہ گرم ترین جو ہے وہ دنوں میں سفر کر رہا ہے اور پل بھر کے لیے اسے کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں بھی میسر آ جاتی ہے نا، تو جو دکھ ہیں، جو پریشانیاں ہیں اور جو مصیبت ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کٹنے لگی ہے۔ تو یہاں بھی شاعر یہی کہتے ہیں کہ اس پرآشوب دور میں، ان مشکلات کے زمانے میں میرے لیے چند لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن تیری ذات میرے لیے سکون کا سبب ہے، اور نہ صرف یہ پیاری ہستی بلکہ میرے پیارے شہر اور وہاں کے لوگوں کی یاد ہی مجھے سکون بخش دیتی ہے، چاہے کم وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن میں اپنے آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے جو ہے وہ پرسکون دے دیتا ہوں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ تسکین میرے دل میں بس جاتی ہے۔ تو چاہے چند لمحے کے لیے صحیح، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن جو اچھے لوگوں کی یاد ہے، جو اپنے شہر کی یاد ہے، اپنے شہر کی گلیوں کی یاد ہے، وہ شاعر کو پرسکون کر دیتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ گئے ہیں۔ تو داغ دہلوی کا شعر دیکھتے ہیں
کہ انہوں نے بھی اسی حوالے سے بات کی ہے کہ تیری یاد ہے یا ہے تیرا تصور، کبھی داغ کو ہم نے تنہا نہ دیکھا۔ تو یہ یاد ہی ہے، یہ جو تصور ہے، خیالات ہیں، یہ بھی انسان کو کچھ وقت کے لیے ہی صحیح لیکن غموں سے دور ضرور کر دیتے ہیں۔ جی، غزل کا شعر نمبر 3: میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو۔ جی، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ناصر کے لیے محبوب کی ذات ہی کل کائنات ہے، اور وہ اپنی محبوب ہستی کو کیا قرار دیتے ہیں؟ رات کا چراغ اور نیند قرار دیتے ہیں، کیونکہ اب زندگی جو ہے وہ شاعر کی کیسی ہے؟ رات کی طرح تاریک ہے، اندھیری ہے، لیکن اس میں روشنی تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ اب روشنی سے ہم کیا مراد لے سکتے ہیں؟ خوشی، سکون، یعنی زندگی جو ہے وہ مصائب سے پر ہے، لیکن اس میں خوشی اور سکون کا باعث کون ہے؟ محبوب کی ساتھ۔ تو جیسے چراغ یا دیا سارے ماحول کو روشن کر دیتا ہے، اور وہی روشنی جو محبوب ہستی ہے وہ زندگی کی تلخیوں کو جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ اکثر اوقات جو ہے وہ نیند غائب کر دیتی ہیں، رات رات بھر جاگنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو ایسے بے خوابی کے دور میں نیند لانے کا سبب کیا ہے؟ محبوب کا تصور اور اس کی یاد اسے ہمیشہ جو ہے وہ تسکین پہنچاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری یادوں کی ردا اوڑھ کر، تمہاری یادوں کی چادر اوڑھ کر سو جاتا ہوں۔ تو نیند جو ہے وہ سکون کا باعث ہے، تو نیند جو ہے وہ جب دور ہو جاتی ہے آنکھوں سے، تو اس نیند کا جو سبب ہے وہ کون ہے؟ وہ محبوب کی پیاری ہستی ہے۔ اب دوسرے معنوں میں اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ ناصر جو ہے وہ رات کا ہی ذکر جو ہے وہ اپنے اشعار میں کیوں کرتے ہیں؟ ناصر کو جو ہے وہ رات کا شاعر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ رات اپنے دوستوں کے ساتھ ہمیشہ گزارتے، اور ان کا جو مرکز تھا وہ لاہور میں پاک ٹی ہاؤس، وہاں پہ وہ اپنے شاعر دوستوں کے ساتھ جتنے بھی ان کے رازدار تھے، جتنے بھی عزیز ترین جو ہے وہ دوست تھے، ان کے ساتھ وہ ساری رات جو ہے وہ گزارتے اور باتیں کرتے، شعر و شاعری کے اشغال کرتے، اور پھر صبح کے وقت وہ گھروں کو لوٹتے۔ تو اب جو ہے نا وہ زندگی کے یہ دیے ہوئے جو دکھ تھے، ان سے نجات کا ان کے پاس یہی حل تھا۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی میں جو ہے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب میں تیرا تصور کرتا ہوں، جب میں تیری ذات کی طرف دیکھتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں خوشی، جو تھوڑی سی خوشی ہے، جو تھوڑا سا سکون ہے، اور تھوڑی سی جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، وہ تیری ذات ہے۔ تو اس طرح سے جو ان کی عزیز ترین ہستی ہے، اس کی ذات ان کے لیے ہمیشہ سے سکون کا اور تسکین کا باعث بنی رہی۔ جی، شعر نمبر 4 اس غزل کا کیا کہتے ہیں؟ میں خزاں کی شام ہوں، میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ جی، کیا کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نے اپنی خزاں رسیدہ زندگی کی منظر کشی کی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ جیسے کسی چمن میں خزاں آ جائے تو سارے پھول ختم ہو جاتے ہیں اور چمن اجڑ کر رہ جاتا ہے، تو شاعر کی زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ جس پر
خزاں آ چکی ہے، اور خزاں بھی جو ہے، خزاں کی شام جو بہت زیادہ اداس کر دینے والی ہوتی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شاعر کہ زندگی جو ہے وہ غم و الم کا پیکر ہے، غم و الم کا مجموعہ ہے، اس میں سکون اور خوشی کی کوئی رمق نہیں ہے۔ اب ناصر نے خزاں اور بہار کے الفاظ کے ذریعے سے صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا ہے۔ اب خزاں کی جو شامیں ہیں وہ اداس کر دینے والی ہوتی ہیں۔ خزاں کا موسم ویسے ہی جو ہے وہ پریشانی اور اداسی کے لیے استعارہ ہے، لیکن جو خزاں کی شامیں ہیں وہ بہت زیادہ انسان کے دل کو غمزدہ کر دیتی ہیں۔ تو جو لوگ ہجر و فراق کے دور سے گزر رہے ہوں، جدائی کے دور سے گزر رہے ہوں، تو ان کے لیے یہ خزاں کی شامیں تو سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہیں، اور بہت زیادہ اداسی کا سماں ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب ناصر کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں تھا، اسی لیے کیا کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں کہ میرے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو اس طرح کے جا بجا یہ خوبصورت منظر کشی والے اشعار انہوں نے کہے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی ان کی زندگی میں رنج و غم کا عنصر نمایاں رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوش نصیبی بھی ان کی ذات کا حصہ رہی کہ جو محبوب ہستی ہے اس کی حیثیت بہار کی سی تھی ان کی زندگی میں، کہ جس کے آنے سے دل کے غنچے کھل اٹھتے تھے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ میں یعنی میری زندگی وہ خزاں کی شام کی طرح بے رنگ ہے اور خوشبو کے بغیر ہے، خوشیوں کے بغیر ہے، جس میں کہیں جو ہے وہ ہنسی کی کہے کی گونج نہیں ہے، کہیں بھی جو ہے وہ سکون نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف تیرا جو ہے وہ کیا سلسلہ ہے کہ رت بہار کی ہے تو، یعنی جیسے بہار کا موسم خوشیوں کا پیمبر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی تیری ذات میرے لیے بہار کے موسم کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب میں تمہیں سوچوں تو میری زندگی سے غم کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ بہار کے موسم کی طرح ہر جانب رنگ اور خوشبو بکھر گئی ہے۔ تو واقعی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ صرف جن کی سوچ، صرف جن کی یاد ہی ہمارے اندر کے سارے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے، اور جتنی بھی خزاں رسیدہ زندگی ہے لگتا ہے کہ وہ بہار کا مرقع بن گئی ہے۔ تو اس حوالے سے شاعر خوش نصیب ہیں۔ جی، شعر نمبر 5 اس غزل کا: دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ جی، اپنی محبوب ہستی کی تعریف کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میری عزیز ترین ہستی، تو دوستوں کے درمیان دوستی اور اپنائیت کا سبب ہے۔ جی، اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ ناصر کی زندگی میں ہجرت کا دکھ بہت نمایاں رہا۔ جیسے پچھلے شعر میں ہم نے بات کی تھی کہ لاہور جیسے بارونق شہر میں آ کر بھی وہ خوشیاں اور پیچھے رہ جانے والی ہستیوں کو تلاش کرتے رہے، اور ایک جگہ انہوں نے اس طرح سے کہہ رکھا ہے کہ شہر کی بے چراغ گلیوں میں، بے چراغ ویران کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخ، شہر کی بے چراغ گلیوں میں زندگی تجھ کو ڈھونڈتی ہے ابھی۔ جی، تو اپنی جو ہے وہ اس طرح سے اپنی کمی کا، اپنے اس خسارے کا ذکر وہ جا بجا کرتے رہے، لیکن
ان کی خوش نصیبی ہے کہ اس عزیز ہستی نے ان کی تنہائی اور اداسی کو دور کیا۔ یعنی پہلے تو وہ جب ہجرت کر کے لاہور آئے تو وہ بہت حد تک گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہر طرح سے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ دیا تھا، اور تنہائی اور اداسی ان کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ محبوب ہستی ان کی زندگی کا جو ہے وہ حصہ بنی، تو کیا ہوا؟ ان کی گوشہ نشینی ختم ہوئی، اور ان کی زندگی میں محبوب خوشیوں کا پیامبر بن کر آ گیا، خوشیوں کا پیغام لے کر آ گیا۔ اور اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ اپنی محبوب ہستی کو اپنی گفتگو کا مرکز بنائے رہتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے دوستوں میں مگن رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو محبوب ہستی ہے اس نے ایک کرامت دکھا دی کہ ان کی زندگی کو یکسر بدل ڈالا، ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی کی وجہ بن گیا۔ تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو، یعنی میں جو لوگوں سے ملتا ہوں، دوستوں کے ساتھ دوستی نبھاتا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اے محبوب، تیری ذات ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے تو زندگی جو ہے وہ زندگی نہیں تھی، بلکہ ایک عذاب کے مترادف تھی۔ لیکن تیرے آنے سے کیا ہوا کہ مجھے لوگوں سے ملنا اچھا لگا، دوستوں کے درمیان بیٹھنا، گفتگو کرنا اچھا لگا۔ تو دوستوں کے درمیان جو دوستی کی وجہ ہے، جو میری لوگوں کے ساتھ تعلق کا باعث ہے، وہ تیری ہی خوبصورت ذات ہے، تیری ہی دلکش اور پیاری سی ہستی ہے۔ جی، فراز نے کیا خوبصورت شعر کہہ رکھا ہے کہ زندگی یوں تھی کہ جینے کا بہانہ تو تھا، ہم فقط زیب حکایت تھے، فسانہ تو تھا۔ یعنی تیری ہی ذات جو ہے وہ ہماری زندگی میں خوشیاں لانے کا سبب ٹھہری ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 6 ہمارے پاس ہے۔ کیا خوب شعر کہا ہے انہوں نے کہ میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ جی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک چیز کی کمی ہی ہماری پوری زندگی پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ جی، ناصر اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک شے کی کمی رہی، اور اسی نے میری زندگی کو غم و الم کا مرقع بنا ڈالا، اور زندگی جو ہے وہ غم سے نکل نہیں سکی۔ اب ہوتا ہے کہ کبھی کبھار انسان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک آسائش سے، انعام سے انسان کو نوازتا ہے، لیکن یہ ناشکرا انسان اپنے آپ کو پھر بھی خالی ہاتھ محسوس کرتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو تہی دست سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ایک شے اس کی زندگی پر جو ہے وہ حاوی آ جاتی ہے، اور وہ ساری نعمتوں اور آسائشات کو ایک طرف رکھ کر صرف اس ایک کمی کو محسوس کرتا ہے، اور اسی کا رونا ساری زندگی روتا رہتا ہے۔ اب یہاں شاعر کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہی ہے کہ زندگی میں ہر طرح کی نعمت اور آسائش موجود ہے، لیکن محبوب ہستی کی کمی ہر چیز پر حاوی ہو چکی ہے، اور اسی کا رونا وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ ایک جگہ خود وہ کہتے ہیں کہ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ یعنی پتہ نہیں کس چیز کی کمی نے انہیں
دنیا سے بیزار کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جو صرف ایک چیز یا ایک انسان کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے وہ ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر بیٹھ چکے ہیں۔ تو محبوب ہستی کا مل جانا زندگی میں ایک خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن ناصر اس خوشی کو پانے سے محروم رہے، اور نہ وہ محبوب ہستی ان کو جو ہے وہ مل سکی، اور نہ ہی انہیں ان کا خوشیوں اور مسرتوں سے پر ماضی مل سکا، کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگی اداس رہی۔ تو یہی کمی، یعنی اپنے اس ماضی کا جو دور تھا، خوبصورت دور تھا، اس کی یاد اور محبوب ہستی کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں بہت کمی محسوس کرتے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں زندگی میں صرف خسارے کا ہی سامنا رہا۔ جی، غزل کا شعر نمبر 7 ہمارے پاس ہے۔ میں تو وہ نہیں رہا، ہاں ہاں مگر وہی ہے تو۔ جی، کیا خوبصورت انداز اپنایا ہے شاعر نے، کہ ایک طرح سے تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے اپنی اور محبوب ہستی کی زندگی کا۔ جی، شاعر کیا کہتے ہیں کہ میری تو ذہنی، روحانی اور ظاہری حالت بدل گئی، لیکن اے محبوب تیرے حسن و جمال میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی۔ تو آج بھی ماضی کی طرح دلکشی کا مرقع ہے، آج بھی تیرا حسن و جمال اسی طرح سے قائم و دائم ہے۔ تو زندگی میں انسان جو ہے وہ ظاہری طور پر بدل جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو زندگی کے غم ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے حسن و جمال کا سورج بھی ڈھلنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اسی بات کا ذکر کیا ہے کہ زندگی میں ہر طرح کے حالات پیش آتے ہیں جو انسان کو بہت زیادہ پریشانی سے دوچار کرتے ہیں، حتیٰ کہ جیتے جی مار دیتے ہیں، اور وہ اداسی اور مایوسی کا شکار ہو کر ذہنی طور پر ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ اب یہی جو دگرگوں حالات ہیں، یہی جو خراب حالات ہیں، وہ اس کے چہرے سے بھی جھلکنے لگتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی دلکشی اور رعنائی کھو بیٹھتا ہے۔ اب ناصر کو بھی زندگی میں رنج و غم نے ایسے شکنجے میں لیے رکھا کہ وہ اپنا حسن و جمال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھو بیٹھے، لیکن جب عرصے بعد انہوں نے اپنی محبوب ہستی کو دیکھا تو اس کی لازوال خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی دلکشی کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ اسی لیے تو کہا کہ میں تو وہ نہیں رہا، یعنی میری جو حالت ہے، چاہے وہ ظاہری حالت ہو، چاہے وہ ذہنی حالت ہو، وہ تو نہیں رہی، بدل گئی۔ ہاں، تو جو ہے وہ مجھے پہلے کی طرح ہی خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔ تو اب محبوب ہستی جو ہے اس کو تو زندگی میں ایسی پریشانیوں کا سامنا نہیں رہا ہوگا کہ جیسا شاعر نے محسوس کیا، یا جیسے شاعر نے حالات کی تلخیوں کو اپنے دل و ذہن پر سہا، تو ایسے حالات کا سامنا محبوب ہستی نے تو نہیں کیا۔ تو جب انسان خوش و خرم رہے، پرسکون رہے، تو اس کی جو دلکشی ہے، چاہے وہ سوچ کی ہو، چاہے وہ چہرے کی ہو، وہ قائم و دائم رہتی ہے۔ تو اسی لیے شاعر اپنی محبوب ہستی کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور حیرت کے مارے وہ اس طرح کا اظہار کرنے پر
مجبور ہوئے ہیں۔ اب غالب نے اپنے محبوب کی خوبصورتی کا بیان کیا ہے اس شعر میں۔ جی کیا کہتے ہیں؟ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ جی بہت خوبصورت شعر کہا ہے شاعر نے۔ جی غزل کا شعر نمبر 8 ہمارے پاس ہے۔ جی اور یہ مقطع ہے جس میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ جی کیا خوبصورت بات کہہ دی ہے شاعر نے۔ جی اس مقطع میں شاعر اپنے آپ کو اس شہر میں، یعنی جہاں وہ رہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو اجنبی قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں غیریت اور اجنبیت حد سے سوا ہے، یعنی حد سے بڑھ چکی ہے۔ ابھی تک میں اس شہر سے، اس شہر کی چیزوں سے مانوس نہیں ہو سکا۔ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ میں ان کے لیے اور یہ میرے لیے اجنبی ہیں، اور میں آج بھی محبت، اپنائیت اور خوشیوں کی تلاش میں ہوں، ان خوشیوں کی تلاش میں کہ جو آج تک مجھے نصیب نہیں ہو سکی۔ اور شہر کی ان بے چراغ اور ویران گلیوں میں آج بھی زندگی کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ اب غزل کے مقطع کو ہم ان معنوں میں بھی لے سکتے ہیں کہ شاعر اپنے آپ کو جتنے بھی باقی شعراء ہیں یا اہل ہنر ہیں، ان میں وہ اپنے آپ کو اجنبی قرار دیتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی باقی اکثریت ہے، چاہے وہ شعر کہنے والے ہیں، چاہے وہ باقی لوگ ہیں، وہ ان کے مقابلے میں جو ناصر کا دل ہے وہ احساس سے پر ہے، یعنی یہ بہت زیادہ حساس طبیعت رکھنے والے شاعر ہیں۔ تو جب وہ کوئی بات ایسی کہتے ہیں، کوئی اچھی بات کہتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، تو لوگ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ ان کے جو دوست ہیں، شاعر دوست، وہ ان کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، تو ایسے میں پھر ان کا دل گڑتا ہے۔ تو اب شاعر جو ہے وہ پھر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ حال کیا ہے، ایک اجنبی کا سا ہے کہ جس کی آواز سننے والا کوئی نہیں، جس کی آواز پر کان دھرنے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ تو اب یہ جو دنیاوی مفاد پرست لوگ ہیں، دنیا کا فائدہ دیکھنے والے لوگ ہیں، جن میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کے درمیان ناصر کی حیثیت یا میری حیثیت ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اس شعر کو دونوں حوالوں سے لے سکتے ہیں کہ ناصر جو ہے وہ عشق مجازی کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اجنبی قرار دیتے ہیں، اپنی زندگی کے حوالے سے، اپنے ماضی کے حوالے سے بھی وہ آج تک اجنبی ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ کوئی شناسائی محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی اپنائیت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ اور اہل ہنر کے حوالے سے، اپنی شاعری کے حوالے سے بھی وہ اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ جی اسی کے ساتھ، اسی مقطع کی تشریح کے ساتھ ہم اپنی غزل کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔